ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت 313 مرتبہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت، ہر ایک حرف پڑھنے کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے جس نے بھی پڑھا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوئی ہے، اس کا ہر مقصد پورا ہوا ہے، اس کے بگڑے کام بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت بھی عطا فرمائی ہے، شہرت بھی عطا فرمائی ہے اور طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ برکت والی آیت ہے جس کو نبیوں نے بھی پڑھا ہے، اور کس نبی نے پڑھا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس آیت کے متعلق چند احادیث مبارکہ کے مفہوم بھی ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ آیت جو بھی پڑھتا ہے، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بے شمار دولت عطا فرماتا ہے، شہرت عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے، بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے، جیسی حاجت مانگتا ہے، جیسی مراد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ اس کے صدقے میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس آیت مبارکہ کو اس طرح سے پڑھتا ہے تو اس کو پوری دنیا میں عزت ملتی ہے اور پوری دنیا میں شہرت ملتی ہے، اور اس کو کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی۔ جو شخص، مرد یا عورت، جس بھی مقصد کے لیے یہ آیت پڑھتا ہے، جس حاجت کے لیے یہ آیت پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، اس کے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اس آیت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد دعا کی، تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے صدقے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور اس شخص کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کے ہر مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی آیت مبارکہ کا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات اس کو جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا وہ مقصد بہت ہی جلدی پورا ہو جائے گا۔ دوستو، یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو کئی لوگ آزما چکے ہیں، اور جس نے یہ وظیفہ کیا ہے اس شخص کی ہر حاجت پوری ہوئی ہے، ہر مقصد پورا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ ہم آپ حضرات کو سناتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آپ حضرات کو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بستی میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کی ایک بیوی تھی اور 2 بچے تھے۔ آئے دنوں ان دونوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے، لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، ایک دوسرے میں صلح نہیں رہتی تھی، ہمیشہ ایک دوسرے میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دن شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ بیوی نے وہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ اپنے گھر والوں کو بلا کر ان کے ساتھ اپنے گھر پہ چلی گئی۔ جب وہ اپنے گھر پہ چلی گئی تو شوہر اسے فون کرتا تھا، کانٹیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے نہ ہی اس کا فون اٹھاتے تھے، نہ ہی اس سے بات کرتے تھے، اور نہ ہی اس کی بیوی سے اس کی بات کرواتے تھے۔ اس کی بیوی آنا بھی چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے نہیں آ پاتی تھی۔ تو وہ شخص بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، تنہائی میں بیٹھ کر بہت زیادہ روتا تھا،
اکیلے میں بیٹھ کر بہت زیادہ روتا تھا اور دل میں یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی واپس اس کے گھر پہ لوٹ آئے۔ ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہو چکا ہے اور اس کی بیوی اپنے گھر پر چلی گئی ہے۔ آپ کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے کہ میری بیوی واپس گھر پر آ جائے، میری بیوی کے گھر والوں کا دل بدل جائے اور میری بیوی کا بھی دل بدل جائے اور وہ واپس گھر پر لوٹ کر آ جائے۔ تو ان بزرگ نے اس کو اسی آیت مبارکہ کا وظیفہ بتایا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ آپ حضرات اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو پڑھ کر بھی بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ آیت مبارکہ جو ان بزرگ نے اس شخص کو بتائی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں واپس گھر آیا اور میں نے روزانہ نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ میں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے لگا اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، تقریباً 8 دن یا 10 دن گزرے تھے کہ میری بیوی کے والد نے مجھے فون کیا کہ بیٹے میں بول رہا ہوں، میرے گھر والے تو نہیں چاہتے کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس بھیجوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا اور اس کا گھر برباد نہ ہو اور دونوں خوشی خوشی زندگی گزارو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ اور میری بیٹی کو اپنے گھر پر لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ خوش ہوا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ اپنی بیوی کے گھر گیا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کے گھر پہ آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی برکت سے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کوئی کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد کریں، یا اس کے علاوہ آپ کسی اور نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد باوضو ہو کر آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور وضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین کرام، اس آیت کو آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا جو بھی مقصد ہو اس مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس عمل کو آپ لگاتار 7 دن تک یا 11 دن تک کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 11 دن کے اندر ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور اس کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو جب کریں تو 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس کی یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں کرنا چاہیے، آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 2، باوضو ہونا ضروری ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس لیے آپ باوضو ہو کر ہی اس وظیفے کو کریں۔ نمبر 3، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ حضرات نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اور اس کا آخرت میں بہت زیادہ عذاب ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات نمازوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی اس وظیفے کی شرط ہے۔ دوستو، اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کریں۔ تو دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔